علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علیہ وسلم۔ عید کی سنتیں اور آداب۔ عید کے دن امور سنت مستحب ہے۔ حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائی ہے، نہ کہ انگریزی بال، ناخن ترشوانا۔ اب یہ عید الاضحیٰ میں جو ہے نا قربانی کرنے کے بعد جو ہے نا یہ تمام کا باتیں کرنے کا ہے۔ یہ قربانی جب تک کہ قربانی نہیں کی، ہماری قربانی نہیں ہوئی، ہم ناخن نہیں کاٹنا، بال بھی نہیں تراشنا، ہے نا۔ قربانی کرنے کے بعد ہی جو ہے نا ناخن وغیرہ تراشنا اور جو ہے نا بال وغیرہ کاٹنا۔ قربانی کرنے سے پہلے کام نہیں کرنا۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو ہے، وغیرہ دھلے ہوئے کپڑے، خوشبو لگانا اور انگوٹھی پہننا، اور نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے یہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا ہے نا۔ عید الفطر میں کھا کے جانا ہے کھجور وغیرہ، یہ عید الاضحیٰ میں کچھ بھی بغیر کے جانا ہے۔ عیدگاہ کو نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، نماز عید جو ہے نا عیدگاہ میں ادا کرنا۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن ہمارے حضور کیا کرتے تھے، وہ ثواب چھوڑ کے سرکار جو ہے نا کیا کرتے تھے، عیدگاہ آتے تھے، کیونکہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے، سرکار کی سنت ہے، اسی لیے عیدگاہ میں جا کر ہی نماز پڑھیں تاکہ مسلمانوں کا جو نا اتحاد کا جو مظاہرہ ہو۔ ضرور جانا اگر سہولتیں ہیں تو۔ اگر کسی کو قربانی جلدی ہے یا قربانی کرنے والے حضرات ہیں، قربانی کا نظم چلاتے ہیں، تو لوگ جو نا یا مضر ہے، کوئی بیماری ہے، جانے سے پانی وغیرہ ہی پڑا ہوا، بارش وغیرہ ہے، تو اس وقت جو ہے نا عید کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سہولت ہے تو برابر عیدگاہ کو جا کے نماز ادا کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا چاہیے، اور سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیدل گیا تو افضل ہے، کیونکہ آنے میں تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو جو ہے نا، تو گزر جا سکتے، اگر جا کے آ سکتے ہیں پیدل تو جا کے آنا۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، اور نماز خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ خیرات کرنا، عیدگاہ کو اطمینان سے اور وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، بغل گیر ہونا، مصافحہ کرنا، یہ تمام سنتیں ہیں، اظہار مسرت کے لیے ہیں، جائز کر سکتے۔ اور یہ عید الاضحیٰ میں جاتے وقت نماز کو جاتے ہوئے کیا تکبیرات بلند آواز سے کہتے جانے کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آواز سے پڑھتے جانا۔ عید الاضحیٰ نے قربانی کی جو عید میں ہے نا، اور تکبیرات آواز سے ذرا پڑھتے جانا چاہیے۔ اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ یہ اس کی سنتیں ہیں، اس کا اہتمام کیجیے، اور اپنے والدین کی دعا لینا ہے۔ اس کے اندر خالی کے اندر بھی ہے، اور برابر جو ہے اپنے والدین کی خبر کو جانا، زیارت کرنا، ان کی دعا لینے والے بننا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو شوق و ذوق سے جو ہے نا قربانی کرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ بنائے۔ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد جو ہے نا باپ بیٹے دونوں جو ہے نا اللہ کی رضا کے تحت جو ہے نا جیسا بنانا تھا ویسا اللہ کا گھر بنائے۔ مسجد ہے کعبۃ اللہ دراصل، ہے نا، تو بنائے کیا کرے، ابھی اس کو اللہ کا گھر بولتے ہیں نا، مسجد کو اس لحاظ سے اللہ کا گھر بول کے بولتے، تو بنا کے کیا کریں معلوم۔ اب بنانے کے بعد ہم لوگ بنائے، پہلی مسجد ہے دنیا کی، ہم لوگ قائم کرے، ایسا کرے، فخر نہیں اندر سے، بلکہ اللہ سے عاجزی سے انکساری سے دعا کرے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا، بولے اے اللہ یہ ہماری کاوش کو، ہماری کوشش کو تو قبول فرما میرے مولا، ہم جو مسجد بنائے ہیں اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بڑے جو نا سننے والے ہیں، بڑے جو نا علم والے ہیں میرے مولا، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے ظاہر باطن صاحب کے سامنے ہے۔ وتب علینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، انک انت التواب الرحیم۔ پھر بھی جو بشری حیثیت سے لغزشیں کوتاہیاں نیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ہماری ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما۔ یعنی اللہ کی رضا کا کام اللہ کی مرضی کے تحت کر کے بھی نبیاں یہ بول رہے ہیں اللہ آپ قبول فرمائیے، کیونکہ آپ قبول فرمائے تو نیکی نیکی ہے، اگر آپ قبول نہیں فرمائے تو یہ نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا ہے، کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ تو ایسی قربانی کے معاملے میں بھی ہے، ہم قربانی دیے بلکہ ہم کو فخر نہیں ہے نا، بلکہ اللہ قبول کرنا، اے اللہ قبول فرمائی، حلال پیسے سے دینا، اخلاص سے دینا، عاجزی کے ساتھ دینا، ہے نا، ذرا ریاکاری نہیں آنا، فخر نہیں آنا اس کے اندر۔ اگر کسی کو گوشت دے رہے ہیں تو بھی دے کے ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ لینے والا احسان کر رہا سمجھ کے دینا،
ہے نا. غریبوں کو بلا بلا کے دینا ہے تو اپن جا کے دینا ہے نا. ایسا کرنا احترام سے دینا, جھڑکیاں دے کے نہیں دینا اور گرا کے نہیں دینا کبھی نظر سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمایا جنا کہ اپنے صدقے کو جنا تکلیف پہنچا کے لوگوں کو جنا تانے مار کے لوگوں کو جنا باتیں ایسا کرے کہ جنا اس کے دل کو تکلیف پہنچی, ویسی باتیں کر کے صدقہ مت دو, ہے نا. بالمنی والعذاب فرمائے اللہ تعالیٰ, کسی کو تکلیف پہنچا کے صدقہ خیرات مت کرو, اس سے تو بہتر ہے معاف کر دو بولنا اچھا ہے نا. دے کے جنا کیا کر رہے ہیں, مہینہ مار رہے ہیں, دے کے جنا ٹوک رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. ہاں البتہ جس کو دے رہے ہیں تو اس کو دین کی طرف, نماز کے لیے اس کو دین کی طرف, تقوی کی طرف بلا سکتے, ایسا کر سکتے. اللہ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے. بہرحال تو خوشی خوشی کیا کرنا, ہم قربانی دینے والے, ورنہ یہ قربانیاں ہمارے لیے جہنم کی آڑ ہیں. یہ قربانیاں ہماری جنات کل صراط کی سواریاں ہیں. بال بال کے بدلے میں نیکی ہے, خطرے خون کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں نا. قربانی کے یہ جانور قیامت کے روز صحیح سلامت آئے گا فرمائے, اپنے کھر کے ساتھ, بالوں کے ساتھ, ہڈیوں کے ساتھ برابر صحیح سلامت آئے گا اور نیکی کے پڑھنے میں تولا جائے گا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشی خوشی ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اصل چیز کیا ہے, حسن نیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو نا, اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے گوشت تمہارے خون تو وہ خون تو بہہ جاتا, خون کھانا حرام ہے. بہتا خون کیا ہے, حرام ہے. بولیے بہتا خون کیا ہے, بہتا خون حرام ہے نا. کلیجی وغیرہ ہے وہ جمع خون ہے بولتے ہو, کھا سکتے ہو, فتویٰ دیے علماء کرام. مگر خون جو ہے نا کیا ہے, معلوم جو بہتا خون ہے, اکثر کیا کرتے کافر کیا کرتے معلوم, بکرا ہوا کاٹتے نا, خون پکڑتے ہو نا, خون پکڑ کے خون کو جماتے ہو, لگے جما کے خون کو پکاتے, ہے نا. تو اس کے بوٹنگ کی طرح بن جاتا پکاتے ہو. مگر جو ہے نا وہ کیا ہے, خون کھانا حرام ہے. سمجھ آ رہا ہے, بہتا خون کھانا حرام ہے. اور کیا کیا کھانا حرام ہے, حلال جانور کے بھی کیا کیا کھانا حرام ہے نا. کپورے کھانا بھی حرام ہے ایسے میں, اس کے اندر کے جو غیرات کے جیسے کپورے وغیرہ تھے نا, وہ کھانا بھی حرام ہے ایسے میں. تو بہرحال یہ چیزیں پرہیز کرنا اس سے ایسے میں. وہ بھی کھا سکتے. قربانی کا ہے نا, بول کے سب سمجھتے لوگ, قربانی کا رہو کا بھی رہو, ہے نا. کعبے میں کٹو, مکے میں کٹو, وہ حرام ہی رہتا ویسے میں. جو چیزیں حرام ہے, خون بھی حرام ہے اس کا, بہتا خون حرام ہے. کیونکہ شرم کا وغیرہ نر مادہ کی جو بھی ہے وہ دونوں بھی حرام ہے, نہیں کھانے کا ہے نا. البتہ یہ بوٹی وغیرہ جب کھاتے نا, بونتے ہیں بوٹی مکروہ ہے, کراہتاً کھا سکتے, ہے نا. کھا سکتے, حرام نہیں ہے, حرام کے قریبی نہیں ہو, مکروہات میں آتا ہو, وہ کھا سکتے. پاک صاف کر کے اچھی طرح صاف کر کے, گرم پانی دھو کے کر کے, بالکل اچھا اعتبار ہو تو کھا سکتے آپ کر. تو یہ قربانی کے اندر نیت اللہ کے واسطے نیت رہنا, ریاکاری نیت ہے. اور گوشت کھانے کی نیت نہیں رہنا. اب کل قربانی ہونے والی ہے, پہلے کلیجی کھانے کا ہے نا, قربانی کے دوران پہلے کلیجی کھانے کا ہے نا. تو کھاتے برابر لوگ, اب کیا ہے, کھانے کی نیت رہنا, اللہ کے واسطے نیت رہنا. اللہ کے واسطے نیت تو دکھاتے کیا, اللہ کے واسطے رہنے والا بھی کھاتا ہے, مگر نیت اس کی اچھی ہے کہ کھلائیں گے اللہ کی راہ میں نا, کھاتے کھاتے کھلائیں گے بول کے نیت رہنا. اللہ ہم کو اللہ کی راہ میں اچھا خوش دلی سے خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو بھی گوشت آتا ہے تو برابر غریبوں فقیروں کو بہت خیال کرنا اس کے اندر, ہے نا. اپنی ضرورت کا بھی رکھ لیجئے, ہے نا. سرکار پہلے منع فرمائے تو قربانی کا گوشت رکھنا نہیں, کھا لو بول کے سرکار فرمائے, کھاؤ تو بانٹو بولے. اس کا سرکار بعد میں فرمائے کہ جناب میں تم کو پہلے منع کیا تھا, جب تک کہ چائے رکھ سکتے فرمائے بعد میں, تو جب تک کہ چائے رکھ سکتے بولتے اس کے کباب بنا کے بھی رکھ سکتے, اس کے اگر اس طرح گنجائش رکھی ہے نا. مگر نہ یہاں تو گوشت ملتے ہی رہتا ہمیشہ. اپنے غریبوں کو نہیں ملتا گوشت, ہے نا. غریبہ کہوا سکھا لیے بولتے ایک بات, ہے نا. غریبہ کہوا سکھا لیے بولتا اچھا جائز سے ان کے لیے, وہ بیچارے تقریباً 2-3 مہینے کھا سکتے, اچھا سکھا لیں گے. تو غریبوں کو زیادہ بانٹنے کی کوشش کرنا, بس سمجھ میں آئی, نیت خراب نہیں کرنا. عورتیں ذرا کفایت شعر ہوتی ہیں, ذرا بخیل بھی ہوتی ہیں. عورتیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ گھر کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ, ہے نا. ان کی بخالت, ان کی کفایت شعری گھر کے آبادی کے لیے بہت ضروری ہے, وہ, ہے نا. گھر کا ہر آباد رہنے کے لیے. تو میں کیا کہ زیادہ ہی نہیں کرنا اس کے اندر, زیادہ بخیلی نہیں کرنا, اوور نہیں کر دینا. اپن برابر رہ کے دل بڑا کر کے, مرد رہتا ہے دل بڑا رہتا ہے, ذرا برابر رائے خدا میں خرچی کرنے والے بننا. اللہ بہت خیر و برکتوں سے مالا مال فرماتا, ریاکاری سے حفاظت فرمائے. اور جانور کاٹتے ہیں تو اس کا خون جو ہے نا ڈال دیے. خون کیا ہے, جلدی مٹی میں نہیں ملتا, بدبو آتی ہے نا. اٹھا کے پھینکنا ہمارا کام ہے. گندگیاں غلاظتیں جنا, اپنا تو گھر صاف ہو گیا, ہلو دیکھے باہر صبح کے ٹائم کوئی بھی نہیں ہے, کیا کرے بازو والے گھر کے سامنے ڈال دیے, ختم. ایسا نہیں کرنا ہے, روڈ پہ پھینک دیے, بدبو آ رہی اس کی, ہے نا. ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے کو بدبو رہتی, پھر غیر قوم کے لوگوں میں گزرتے ہیں وہاں سے, ان کو بدبو آتی, ہے نا. ایسا نہیں ہونا. اپنے محلوں کو پاک و صاف رکھنا. بلیا کی جانب سے یہاں پر جنا گڑھے کھودے جاتے ہیں گنڈی کے پاس, ذرا گاڑی پہ دے کے بچوں کو پھینس دے تو جا کے 2 منٹ میں جا کے ڈال کے آتے بچے. ایسے جو ٹریکٹر بھی آتا بلدیا کا, اس میں ڈال دے سکتے, ہے نا. بال گندگیاں وغیرہ ذرا اپنے محلے مت ڈالیے, محلے کو خراب مت کیجیے. ہم بھی اسلام پاک صاف مذہب ہے, سرکار فرمائے پاک صاف مذہب ہے, تو پاک صاف رہو. پاکی آدھا ایمان ہے فرمائے حضور, ہے نا.
تو خود بھی پاک صاف رہنا، اپنا محلہ بھی پاک صاف رہنا، کوشش کرنا کہ جو ہماری طرف سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا ایسے میں، اسی لیے حکم دیا گیا. جانوروں کے سامنے جانور نہیں کاٹنا ہے نا، کھلا قربانی کر رہے ہیں ہے نا، یا روڈ پہ جہاں بولے جانوروں کو شروع کر دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. بند مقامات پہ قربانی کرنا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے حکم ہے، انہیں یوگی آرڈر دے رہا، مودی آرڈر دے رہا، بلکہ نہیں، اسلام میں خود ایسا ہے ایک جانور کے سامنے ایک جانور نہیں کاٹنا. اگر سہولت ہے تو ہے نا، برابر جانور پردہ کر کے رکھنے کا ہے تاکہ جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچے. پھر کھلا نہیں کاٹنا ہے، لوگوں کو جو ہے نا کرائے گئے ہونا. اور خاص کر جس ملک میں رہتے ہیں غیر قوم کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، ہمارا واجب ہے ہم پر، سمجھ میں آ رہا. اور ملک کا قانون کے اندر رہ کے برابر کام کرنا ہے، قربانی دینا ہے، برابر ڈٹ کے دینا ہے نا، چھوڑنا نہیں قربانی، مگر ذرا جو قانون کے اندر ہے اسی کے اندر یہ کرنا ہے نا. تو بہرحال کوشش ہماری ہونا، اللہ ہم کو نیک توفیق ہونے کی ہدایت عطا فرمائے. پاک صاف کا پاکیزگی کا صفائی کا بھی خیال رکھیے. اور جو نا ایک واٹس ایپ پہ کوئی ڈالے جو نا ایک صاحب ایک لطیفے کے طور پر ڈالے کہ فریج کے بغیر بھی گوشت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، فریج کے بغیر بھی گوشت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. کیا ڈالے انہوں ایک، کیا کرو گوشت کیا کرو صاف دھو لو، کیا کرو کور میں ڈالو، ڈال کے اچھا اس کو پیک کرو، اور کیا کرے کہ کیا کرو پیک کر کے غریبوں تک پہنچاؤ ہے نا. غریبوں کو پہنچیں گے تو کیا ہوتا، قیامت تک محفوظ رہتا ہوں، سمجھ آ رہا، قیامت تک کے محفوظ رہتا ہے، ایسا فریج ہے وہ، سمجھ آ رہا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی جو نا بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے گوشت لائے گا، تلا ہوا بہترین گوشت لائے گا ہے نا، تو آپ کیا کریں، وہ گوشت کھا رہے تھے تو فقیر مانگنے اللہ کے نام پہ کچھ دو، اگر اس کو دے دیے گوشت. تو ان کے گھر کے جو نا عورتیں بولے کہ حضرت آپ بہت دن سے گوشت نہیں کہتے، بلکہ ہم تلے، ہم گوشت مچھلی تھا آپ کے لیے بنایا گیا. تو بولے میں کھایا تو کیا ہے، کل صبح میں کیا ہوتا، پورا مٹی میں مل جاتا، پیخانہ بن کے کیا ہوتا مٹی میں مل جاتا. اب یہ میں غریب کو جو دیا ہوں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جاتا، نور بنتا فرم ہے نا. غریب کو دے تو کیا بنتا، وہ نور بن جاتا فرم. تو ہم کیا کریں، گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے فریز، ڈیپ فریزر، کیا کیا ہے نئے والوں کو پتہ ہے نا، پوری گوشتیں ہماری ہے نا، کباباں سکھا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تل کے رکھ رہے ہیں، گوشت کا اچار بنا رہے ہیں نا، کئی چیزیں اللہ کے روز تس سے ملتے اپنے کے الحمد للہ ہے نا. ناسک گڈھے میں گوشت کا اڈا ہے، ناسک گڈھا گوشت کا اڈا بھی ہے. تو یہاں پر بہترین گوشت گھر سے آ کے لوگوں لے آتے ہیں ایسا. تو یہاں ہم کو کبابوں کی گوشت کی اچاروں کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ٹیسٹ کے لیے مزے کے لیے سکھا الگ مسئلہ ہے، لیکن ہرس نہیں کرنا اس کے اندر. پانی پڑا تو پورے کچھ برخاست ہوتا پلانا اپنا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. بہرحال اچھا رائے خدا میں اچھا دل کھول کے خرچ کرنے والے بننا، اور باقی سے خیال رکھنا. فریجاں نہ کو بھرو، اپنے آخرت کا فریج بھرنے کی کوشش کرنا ہے نا. بڑے فریجاں، ہمارے گھر میں بڑا فریج ہوتا ہے نا، تو کیا کریں گے اس کو، اللہ دلایا تو رہ گیا، مگر کام کیا، ہمارا کام کیا ہے، زیادہ سے زیادہ رائے خدا میں خرچ کرنے والے بننا. اللہ کے نام جتنا دے کے دیکھو، جتنا حضرت اللہ عمر فرماتے تھے میاں دنیا کو جتنا لات ماریں گے نا اتنا ہی دنیا اللہ بھیجتا ہو. ایک مثال دیتے تھے، اللہ فٹ بال کو لات مارے آپ تو فٹ بال جا کے دیوار کو لگ کے پھر کیا ہوتا، وہ ڈبل قوت سے تمہارے پاس آتا، پلٹ کے آتا. ایسا راہ خدا میں لات مارے تو کیا ہے، دنیا کو اللہ برابر دہچن کر کے دنیا اللہ عطا فرماتا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو خیر و برکت عنایت فرمائے. یہ ان باتوں کا خیال کر لیجیے انشاءاللہ. آج کی رات بھی عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا، اور جتنی عبادتیں ہو سکی عبادتیں کر لینا، اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنا محلے کی مسجد میں. تو آج کی رات بھی سرکار فرمائے جو 5 راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. فرمائے سرکار جس دن سب کے دل مر جائیں گے، فرمائے یعنی قیامت کے دن سب کے دل کیا ہوں گے، مردنی دلوں پہ چھا جائیں گے، تو اس دن بھی دل اس کا نہیں مرے گا. فرمائے تو وہ 5 راتوں میں سے آج کی رات بھی ہے. یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے نا، رات جاگ کر عبادت کرنا ہے. اگر ہو سکا تو کریے جتنا ہو سکا الحمدللہ ہے نا. اور بیکار کے فونوں میں واٹس ایپوں پہ نا ادھر جا کے زندگی ٹائم برباد نہیں کرنا بچے ہے نا. عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا، اتنے نوافل ہو سکے، تلاوت قرآن ہو سکے، اتنی بات کر سک لینا ہے نا. پھر رات میں 2-3 گھنٹہ آرام کر قربانی کا مسئلہ رہتا، ذرا رات بھر جگہ تو تکلیف زحمت ہی آتی. بہرحال تھوڑا جاگ لے کے تہجد پڑھ لینا، عشاء کی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، تو عشاء رات بھر جاگنے کا ثواب مل جاتا. بس سمجھ میں آئی. کوشش کرنا حتی الامکان کہ اللہ ہم کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غریب حضرات ہیں کہ قربانی دینے کے اہل نہیں ہیں، وہ بھی سرکار سے آ کے یا رسول اللہ قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سرکار، بہت غریب ہے سرکار. تو کیا کرے حضور، اتنا تو کرو. تم بولے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد کہیں کہ ناخن مال والا کہیں کہ مت کاٹو. جب لوگ سب جو عید کی نماز پڑھ لیے، جب قربانیاں شروع ہوئی تو لوگوں کے، تو ہم کیا کرنا اس وقت، غریب آدمی کیا کرنا، جو بال تراش سکتے ہیں، مونچھ کے بال ہیں اور جو نا
داڑھی تو منڈانا حرام ہے نا. زیر ناف کے پوشیدہ مقامات کے جو بال ہیں وہ بال ناخن وغیرہ پورے نکال دو اور وہ سر کے بال منڈا دو. سر کے بال منڈا دینا ہے نا, اور پوشیدہ مقامات کے بعد صاحب کا ناخن کاٹ دینا. تو سرکار فرمائے یہ کام کر لو تم کو اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا الحمدللہ, کتنی پیاری بات ہے غریبوں کے لیے ہے نا, غریبوں کے لیے کہ مالدار لوگ پیسے رکھ کے ہے نا پھر ایسے کام کریں گے ہے نا, ویسا نہیں کرنا. پیسے والے اگر قربانی دینے کے بعد بھی ایسا کر رہے ہیں تو اچھا ہے, پر قربانی دینا. اور جو بار بار پھر بول رہا ہوں کہ جو لوگ اب پیسے نہیں ہیں لیکن آئندہ 2-3 مہینے میں 4 مہینے پھیٹ سکتے پیسہ, تو قرض لے کے قربانی دینا. کیا تو ہمارے پاس الحمدللہ انتظام ہے, آپ پیسے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ادا کر سکتے تو ہے نا نام لکھائیے, لکھانا ہے نا. ابا کا لکھا دیا ہوگا, بیٹے جوان ہے تو بیٹے انہیں بھی لکھانا طرف سے. کوشش کرنا کہ میں برابر قربانی دوں گا, عزم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو دینا خیر و برکت عنایت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.